خون مبارک نکلا اور اوپر وہ ریت کے ذرے آپ کے بوسے لینے لگ گئے. وہ تو کربل کی زمین ہی کتنی اچھی تھی جو حسین کے بوسے لے رہے. یعنی آپ کا اکثر تو کاٹا گیا تو ریت پر جو لگ گیا تو اکثر ریت کے حصے آپ کے جسم کے بوسا لے رہے تھے. تو دور سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون جوان آ رہا ہے. جب پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ نواسہ رسول کا سر ہے تو بس پھر شام کے بھی حالات بدل گئے. لوگ دار و فساد ہونے لگ گئے, مخلوق اکٹھی ہو گئی. اب یزید کے دربار کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر اسی طرح احتجاج ہوا تو شاید میری حکومت کا آج ہی تختہ الٹ دیا جائے. یہ یزید فوراً ابن زیاد کو برا بھلا کہنے لگ گیا, رونے لگ گیا اور بیویوں کو گھر کے اندر بھیج کر اپنی بیوی سے کہا کہ ماتم کیا جائے, رویا پیٹا جائے, خوب شور شرابہ کیا جائے, آل محمد سے وفاداری کا سلسلہ ظاہر کیا جائے. ادھر یہ کام ہونے لگ گیا. حضرت امام زین العابدین کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے ان شرائط میں سے شرط میں کہہ رہا, ان نے فرمایا ایک تو مجھے شام میں بڑی مسجد میں مجھے خطبہ دینے دے اور مجھے کربلا والوں کی بد سنانے دے. دوسری بات یہ ہے, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تیری بات مانتا ہوں, فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے, ہمارے ساتھ کوئی آل محمد کا وفادار شخص جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھیجا جائے اور یہ جتنے صحابہ مقدس ہیں یہ ہمیں دے دیا جائے اور ان کو ہم کربلا میں دفن کر کے پھر آگے نکل جائیں گے, یہ ہمیں دے دیے جائیں. تو اس نے اس بات کو بھی ماننے کا وعدہ کر لیا. اب بات سنیے, یہ پہلی بات کی بات میں سنانا چاہتا ہوں. جمعہ کا دن آیا, مسجد کھٹاکھٹ بن گئی. شام میں معروف تھا, مشہور تھا کہ آج حسین ابن علی کے بیٹے نے, علی بن حسین نے خطبہ دینا ہے. حضرت کی عمر 12 سال کے لگ بھگ تھی. آج جس وقت خطبہ دینے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھے تو آپ کا وہ چہرہ اکثر, وہ پھر امامہ مبارک, وہ گفتگو کا انداز لوگوں نے دیکھا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے علی گفتگو کر رہا ہے. نام بھی علی تھا, میں نے اس لیے وہ لفظ کہہ دیا. ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ علی گفتگو کر رہا ہے. آپ کی گفتگو اللہ کی حمد و ثنا, نبی پر درود و سلام کے بعد, اپنی رشتہ داری سے سب بیان کرنے کے بعد فرمایا زمانے والوں دیکھو کوئی اتنا قریب ہے نبی کے جتنا میں قریب ہوں. پھر حضرت حسین کی بات سنانے کے بعد آپ نے ذرا کربلا کا نقشہ بیان کیا کہ کربلا میں کیا ہوا, میرے باپ نے کیا کہا, ان لوگوں نے کیا کہا. جب یہ کہانی سنائی ہوا واقعہ سنایا کہ میرے باپ نے تو آخری وقت کی حجت تمام کر دی, مجھے اسلامی سلطنت پر بھیج دیا جائے, میں ساری عمر جہاد کرتا رہوں گا اور نبی کے دین کی پھیلاؤ کے کام کرتا رہوں گا. مجھے مدینے بھیج دیا جائے, میں قرآن پاک کی خدمت کرتا رہوں گا. لگن ان ظالموں نے بات نہ مانی. پھر فرمایا, انہوں نے کہا مجھے یزید کے آمنے سامنے کر دو, میں یزید سے چند دینی شرائط لینا چاہتا ہوں. اگر وہ اس بات پر قائم ہوا ہم اس کو مان لیں گے, اگر قائم نہ ہوا تو پھر اس کے اور میرے درمیان تلوار ہی انصاف کرے گی. تو انہوں نے کوئی بات نہ مانی. جب یہ بات حضرت زین العابدین نے شروع کی تو پھر کیا تھا, زین العابدین کا واقعہ کربلا بیان کرنا, علی شاہد کا واقعہ کربلا بیان کرنا, تو پورے مجمع کے اندر کوحرام مچ گیا. اب یزید بےتاب ہوا کہ یہ اب جلدی بیان ختم کرے, تقریر ختم کرے. اس نے مؤذن سے کہا کہ مؤذن آزان پڑھو. جب وہ آزان دینے کے لیے اٹھا آپ نے منع کر دیا, فرمایا ٹھہر جا, ابھی علی کے بیٹے کو گفتگو کر لے. آپ نے اسے منع کیا. جب اس کو منع کیا پھر وہ رک گیا. یزید نے اسے ڈانٹا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, جلدی کرو آزان دو. اب اس نے آزان دینی شروع کر دی. اللہ اکبر کہتا ہوا جب آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس بات پر آیا, آپ نے اپنا رومال لیا اور مؤذن کے منہ پر دے مارا اور فرمایا مؤذن خاموش ہو جا, مجھے یزید سے بات کرنے دے, جو بہت بڑے قتل و غارت کے بعد سمجھتا ہے کہ مجھے عزت ملی ہے. فرمایا دے, یہ تیرا شہر ہے,
وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ آج ہم نے واقع کربلا سے کچھ اقتباسات پیش کیے، کیونکہ یہ سلسلہ بہت بڑا لمبا ہے، انشاءاللہ آگے والے جمعوں پر بیان ہوتا رہے گا۔ وعلیہ ان السلام واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔